گزشتہ قسط میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب والی مدینہ سے ملنے گئے تو مروان بھی وہیں پر تھا، اور اس نے جو باتیں کہیں وہ سب ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اس کے بعد حضرت حسین نے کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے قتل کروانے والے، اور یہ بول کر وہاں سے نکل گئے۔ مروان نے عتبہ کو بہت ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات اپنے گھر والوں سمیت مکہ مکرمہ چلے گئے۔ یزید کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے عتبہ کو سستی پر محمول کر کے معزول کر دیا اور ان کی جگہ عمر بن سعید کو والی مدینہ مقرر کیا۔ عمر بن سعید نے عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر بن زبیر کو پولیس کا افسر مقرر کر کے 2000 کا لشکر دے کر ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دونوں بھائیوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے، یہ ان کی گرفتاری میں سستی نہیں کرے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں عبداللہ بن مطیع ملے اور ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ابھی تو مکہ کا ارادہ ہے، باقی بعد میں دیکھتے ہیں کہاں جانا ہے۔ عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ آپ مکہ ہی میں مقیم رہیں، اور وہ امن کا گھر ہے، اور خدا کے واسطے کوفہ نہ جائیے گا، کہ انہوں نے آپ سے پہلے آپ کے والد کو بھی دھوکہ دے کر شہید کر دیا تھا۔ یہ دونوں حضرات مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ جب عمر بن زبیر مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم خود کو میرے حوالے کر دو، میں مکہ میں قتال کرنا نہیں چاہتا۔ تو عبداللہ بن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، جنہوں نے جا کر اس کے لشکر کو شکست دی، اور عمر بن زبیر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مکہ میں مقیم ہو گئے اور دور دراز کے اور قریب کے لوگ ان سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ دوسری طرف جب اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو ان میں سے بعض شیعہ حضرات سلیمان بن سرد خزائی کے گھر پر جمع ہوئے اور حضرت حسین کو خطوط لکھے کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ یہاں آئیں، ہم آپ کی مدد اور نصرت کریں گے، اور ہم یزید سے سخت متنفر ہیں، اور اس کے مظالم ذکر کیے۔ اس کے چند روز بعد دوسرے کچھ خطوط اور بھی حضرت حسین کو اس قسم کے مضمون کے ملے۔ کچھ دنوں بعد وفود بھی آئے، انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہی یقین دلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وفود اور خطوط سے متاثر ہو گئے، مگر دانش مندی سے خود جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھ کر روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں اور ان کو خبر کریں۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ گئے، وہاں جا کر مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور اپنے گھر والوں سے رخصت ہو کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں قیام کیا اور عام لوگوں سے ملاقاتیں کیں اور ان کو حضرت حسین کا خط پڑھ کر سنایا، تو جس کو بھی وہ خط پڑھ کر سناتے اس پر گریہ طاری ہو جاتی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے مشتاق ہیں تو انہوں نے حضرت کے خلافت پر بیعت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں 18,000 کے قریب لوگوں نے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بڑھتا گیا۔ اب مسلم بن عقیل نے یہ دیکھ کر کہ عام لوگ یزید سے متنفر ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے منتظر ہیں اور یہاں کے حالات بھی سازگار ہیں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت کا خط لکھ کر بھیج دیا۔ اس خط کے بعد بقضائے الہی حالات جیسے یکدم بدل گئے۔ نعمان بن بشیر جو کہ کوفہ کے والی تھے، ان کو جب مسلم بن عقیل کے آنے کی اور مسلمانوں کی بیعت کی خبر ملی تو انہوں نے مسجد میں خطبہ دیا اور لوگوں کو اس پر خبردار کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں کسی کو محض الزام یا تہمت پر سزا نہیں دوں گا، لیکن اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو میں اس کو تلوار سے سیدھا کر دوں گا۔ اس خطبے پر عبداللہ بن مسلم جو وہیں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یہ بزدلوں والی بات کی ہے، اس معاملے میں تشدد ضروری ہے، تو نعمان بن بشیر نے اس سے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن مسلم نے خود یزید کو خط لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی تھوڑی سی بھی ضرورت ہے تو یہاں کسی قوی آدمی کو گورنر بنا کر بھیجو۔ اسی طرح کے خطوط اور بھی کئی لوگوں نے یزید کو لکھ کر بھیجے۔ یزید نے اپنے مشیر خاص سراجون سے مشورہ کیا تو اس نے ابن زیاد کا نام لیا۔ یزید کے تعلقات اس سے کچھ بہتر نہ تھے، مگر اس کے اصرار پر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ کا پہلے ہی گورنر تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں ایک خفیہ خط بھیجا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹ رہی ہیں اور بدعات پھیل رہی ہیں، تم حق کا ساتھ دو۔ ابن زیاد کو منذر بن جارود نے یہ خیال کر کے کہ یہ خود ابن زیاد کا جاسوس ہوگا، اس خط کو اور خط لانے والے کو ابن زیاد کے حوالے کیا۔ ابن زیاد نے اس کو قتل کر دیا اور پیچھے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ کا اپنا قائم مقام بنا کر خود کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔
جب کوفہ پہنچا تو وہاں پر زیادہ تر لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہچانتے نہ تھے۔ انہوں نے ابن زیاد کو یہی سمجھا کہ یہ حضرت حسین ہیں، چنانچہ وہ جس مجلس سے گزرتا سب لوگ مرحباً بابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال کرتے، جس پر یزید خاموش رہا اور دل دل میں کڑتا رہا کہ یہاں تو سارا کا سارا کوفہ ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کے تابع ہو چکا ہے۔ اور وہ سیدھا نعمان بن بشیر کے گھر پہنچا۔ نعمان بن بشیر کو جب یہ بات پتہ چلی کہ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، لیکن آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ابن زیاد نے ان کو کہا کہ میں ابن زیاد ہوں، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولنے کے بعد اس نے سب سے پہلے ان کو معزول کیا اور کوفہ کے سرداروں کو بلا کر ان کو زجر و تنبیہ کی اور کہا کہ جو کوئی بھی مسلم بن عقیل کا ذات دے گا یا جس کے گھر میں وہ پائے گئے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صبح ہوتے ہی اس نے مسجد میں سب لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ابن زیاد ہے۔ آگے مسلم بن عقیل کیا کرتے ہیں اور ان کا کیا اقدام ہوتا ہے، اس کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس دے کر ضرور ہمیں اپنی رائے سے مطلع کریں۔